اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثنائے پروردگار، تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بہت شکریہ فرا، آپ کے ساتھ پھر ایک موقع ملا سوچ کا، فکر کا۔ بڑی خوبصورت بات اپنے اس پروگرام کے آغاز میں آپ کر رہی تھیں کہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں پر ہیں اور کہاں پر جائیں گے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہماری منزل اور مقصود اپنے وقت کے امام کی معرفت ہے، بے ان شک کے اوان و انصار میں شامل ہونا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ وہ زمانہ کہ جو غیبت کا زمانہ ہے، اس میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں منتظرین میں شامل فرما، الہی اور جب الہی حجت کا ظہور ہو تو ہمیں ان کی سچے اوان و انصار میں شامل فرما، اور ہمیں الہی ان کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تو یہ تمام وہ معاملات ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہاں سے آئے، کہاں پر ہیں، کہاں جائیں گے۔ ویسے یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ ان میں ایک چیز کو اور بھی ایڈ کر دیتی ہوں کہ میں کون ہوں، صحیح بات بذات خود میں کون ہوں۔ تو مجھے تو ابھی اپنی ہی تلاش ہے، کیا میں سوچ کا نام ہوں، کیا میں جو کام کرتی ہوں ایکشن کا نام ہوں، کیا یعنی یہ ایسا کوشچن ہے کہ جو ہر کوئی سوچتا ہوگا، اور دین ہمیں بہت ساری چیزیں یہی تو بتاتا ہے کہ دین کے ذریعے سے ہمیں راستے کا متعین ہوتا ہے، اور وہ دین کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے ادیان ہیں لیکن میری نظر میں اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ دین ہاں اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، ایک بے شک راستہ ہے، ایک اصول و ضوابط کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ اہداف جنہیں اس دنیا میں رہ کر اگر کوئی پورا کر لیتا ہے تو وہ حتماً اسی راستے پر چل رہا ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین کا راستہ ہے۔ بے اور اس شک دین کے راستے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا بشر بھی جو بھیجا تو جناب آدم علیہ السلام ہادی بنا کر بھیجا، بے شک اور یہ سارا سلسلہ بھی فرا اس لیے کیا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی آخری حجت اس دنیا میں نہ ہوگی، تاکہ نہ کوئی پہلا انسان نہ کوئی آخری انسان اس روئے ارض کے اوپر یہ کہہ سکے کہ اے خدا کریم جب میں اس دنیا میں تھا تو میں کیا کرتا ہوں، میرے لیے تو کوئی ہادی نہیں تھا، میرے لیے تو کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو میں کہاں سے دین کو حاصل کرتا، کہاں سے میں سیکھتا۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے میرے بندے، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے ہادیوں کا انتظام کیا، کیا بات اہتمام کیا۔ 1,24,000 انبیاء خدا کریم نے اس روئے ارض کے اوپر بھیجے بے اپنے شک بندوں کی ہدایت کے لیے۔ بے 14 شک چراغوں کی تنزیل سے تمام عالمین کو منور کر دیا، اور اس کے بعد اپنی آخری حجت کو اگر پردے میں رکھا تو بالکل جس طرح سے سورج اپنی تمام توانائیاں بادل کے پیچھے سے بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے وقت کے امام کا ہونا کہ جن کے دور حکومت میں ہم سانس لے رہے ہیں، بس تسلیم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے جو خدا کا بنایا ہوا راستہ ہے، بے اور شک انہی ہستیوں کے ساتھ محبت اور مودت رکھنی ہے کہ جنہیں خدا کریم نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنا کر بھیجا، بے اور شک جس نے بے ان کی شک معرفت کی انہیں اللہ کی معرفت ہوئی۔ اب بے فرا شک بات یہ جاتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ کیا بات ایمن علیہ کیا بات السلام حدیث مبارکیں ہمیں وضاحت کے ساتھ ملتی ہیں کہ یہ سیر و سلوک کا سفر جو ہے اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے، کہ حقیقی معنوں میں میں نے اپنی زندگی میں
किन हस्तियों के साथ अपने आप को वाबस्ता किया और वाबस्ता रखा। वो एक शेर है ना, वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो अगर इन हस्तियों के साथ शजर तूबा के जो खुदा करीम का शजर तैयबा है उससे अगर मुतमस्सिक रहेंगे, उसकी जड़ों में भी पड़े रहेंगे, तो जड़ों की ताजगी के साथ भी ज़िंदगी मिलती रहेगी, उसकी शाखों के साथ, उसके पत्तों के साथ। और अगर पत्ते शजर से उड़ जाते हैं तो आपने देखा होगा ख़िज़ा के ज़माने में कितने हमारे लॉन सड़कें पत्तों से भर जाती हैं और वो पत्ते पैरों में रौंदे जाते हैं। तो अगर कोई अपने आप को शजर तूबा शजर तैयबा के साथ मुतमस्सिक रखेगा तो वो पैरों में रुलने से बच जाएगा। उसका तरीका क्या है फ़रा? आज 2-3 बातें बीच में आ गई, क्योंकि आपने जब बात की तो मुझे वो अच्छी लगी, वरना मैंने टॉपिक कोई और सोचा हुआ था। ख़ुसूसियत के साथ आपने कहा कहाँ से आए हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर जाएंगे। तो अब कहाँ से आए हैं, अब ये तो हम मेडिकल साइंस से तो बता सकते हैं कि हम 9 महीने अपनी माँ के शिकम में रहे, उससे पहले बाप के सुल्ब में थे और फिर उस सिलसिले से हम इस दुनिया के अंदर आए। लेकिन खुदाए करीम जो बात करता है कि तुम पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि जब तुम काबिल ज़िक्र नहीं थे, क्या यानी बात। कि हमारे बारे में ना हमारे माँ बाप जानते थे, ना हमारे रिश्तेदार जानते थे। अगर हमारी पैदाइश से पहले के वाक़यात मामलात देखे जाएँ, जब कभी हम आजकल तो ये मैसर हो जाती है ना, हम अपने वालिदैन के भी बचपन के पुराने फ़ोटोज़ देखते हैं, तो हमारे वालिदैन को भी पता नहीं होगा कि हम उनके घर में वारिद होने वाले हैं। तो पर थे हम, कहीं तो थे ना। जब बिल्कुल अल्लाह सही कह बात। रहा है कि काबिल ज़िक्र नहीं थे, तो इसका मतलब है कि कुछ वजूद था। तो कहाँ से आए? तो ज़ाहिर सी बात है कि खुदाए करीम ने हमें ऐसी जगह पर रखा, बल्कि जो तालीमात दीन की हैं जिसमें हम तक ये बातें पहुँची कि खुदाए करीम ने सबसे पहले रूहों को खल्क किया और खल्क करने के बाद उनसे अहद व पैमान लिया कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा इमाम कौन है। हर चीज़ रूहों को बता दी गई और उन रूहों ने जवाब दिया। फिर उस हिसाब से खुदाए करीम ने हर रूह को उस ख़ानदान में ख़ानवादे में उतारा। अब ये लंबी बहस हो जाएगी कि अगर कोई काफिर के घर में उतरा तो वो क्यों उतरा, कोई मुसलमान के घर में उतरा तो क्यों उतरा, कोई यानी ये कैटेगरीज कोई हम अपनी चॉइस से तो आए नहीं ना, कि अगर हम ये बिल्कुल कहें कि सही बात। ज़रा अपनी चॉइस से ये तो ऐसा कतई नहीं है ना। फ़र्क आदमी अपनी चॉइस से, खुदा ने बिल्कुल जहाँ चाहा उसने हमें भेज दिया, भेजने के बाद उसने हमें इख्तियार भी दे दिया। इख्तियार सुभान हमें क्या दिया कि तमाम उसकी मखलूक़ात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइख्तियार किसको बनाया? वो इंसान को बनाया। अब हम सुभान उस डिबेट में नहीं जाते कि आलम ज़र में क्या-क्या हुआ, लेकिन जब जनाब आदम की पुश्त से गुज़ारा गया तो उन्होंने तमाम उन इंसानों को देखा कि जो उनकी नस्ल से दुनिया में आने वाले थे। उनको उनकी उम्रों का भी पता था। ये भी एक लंबे वाक़यात है, कहीं पर किसी की कम उम्र देखी तो कहा कि मेरी उम्र दे दो। यानी ये सारे सिलसिले हैं, क्योंकि जब पहले नबी हादी बनकर आए तो हर चीज़ को जानते हैं। तो नबियों पर ईमान लाना इसलिए कि जिन चीज़ों की ख़बर हमें नहीं है, इन हस्तियों के ज़रिए से हमें ख़बर लगती है। चहाद मासूमीन की विलायत को मानना इसलिए ज़रूरी है कि खुदाए करीम ने इस दुनिया को किसी वक्त भी अपने हादी से खाली नहीं रखा। इसी तरह बेशक। से हुज्जत खुदा हमारी ज़ाहिरी आँखों में नहीं है, लेकिन वो मौजूद है और अल्लाह की तरफ से हमारी मदद के लिए मामूर हैं। तो फिर बेशक। देखें कि हमें जो इस वक्त में मदद मिलती है। अब अगर कोई मैं ये बात कहूँ कि मौला हमारी मदद करते हैं, तो लोग ये कह देंगे कि देखिए शिर्क हो गया। हम बीमार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब तो शिर्क नहीं होता, खुद भी तो इलाज कर सकते हैं ना, खुद भी तो बिल्कुल सही बात। टोटके कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से घर बनाना है तो किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे ना कि भाई आप इंसानी इमारत के बारे में जानते हो तो आ जाओ ज़रा
میرے گھر کی عمارت بننی ہے جس گھر کے اندر یہ جسم نے رہنا ہے، جس کی تمہاری ایکسپرٹیز ہے، تو وہ کہے گا کہ پاگل ہو گئے، میں جسموں کی خرابیوں کو جانتا ہوں، میں تعمیرات کے معاملات کو نہیں جانتا ہوں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم آخرت کے بے بندے ہیں۔ شک بے دنیا شک میں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ تھی، ہم دنیا کے نہیں تھے جہاں پر جب تک دنیا والوں کے لیے ہم قابل ذکر نہیں تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ہم قابل ذکر تھے، تو ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں۔ تبھی تو بے ہم شک کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور بے تیری ہی شک طرف ہم پلٹ کر لوٹ کر جائیں گے۔ تو اب یہ تو کنفرم ہو گیا، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے۔ بے شک بے شک جہاں سے آئے ہیں وہیں پلٹ کر جائیں گے۔ اب بات رہ گئی یہ درمیان کے پیریڈ کی، کہ یہاں پر ہم کہاں ہیں، کیونکہ آئے ہم اللہ کی طرف سے، جائیں گے ہم اللہ کی طرف۔ بے درمیان شک کا راستہ بھی تو ایسی ہو نا کہ بے جو شک ہمیں سیدھا سیدھا اللہ کی طرف پہنچا دے۔ اب اللہ کی طرف جانے کے راستے تو پھر کافی سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں تک جانے کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل ہونے چاہیے، وہ سواری ہونی چاہیے، وہ زاد راہ ہونا چاہیے، اور پر وہاں پر جانے کے لیے وہ خدا کہتا ہے کہ پھر دیکھو میرے رہبر کے ساتھ آنا، اکیلے نہ آنا منہ اٹھا کے۔ جنہیں میں نے ہادی و رہبر بنا کر بھیجا ہے نا، جنہیں اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ تمہارے میر کارواں ہوں گے تب تک تم منزل مقصود تک پہنچو گے، اور اگر تم نے اپنا امیر کسی اور کو بنا لیا تو پھر تمہاری رسائی ہوگی تو صحیح آخرت کے منازلوں میں، آخرت کے مراحلوں میں۔ وہ مراحل بہت زیادہ مراحل ہیں کہ جس میں برزخ کے معاملات بھی ہیں، آخرت کے معاملات بھی ہیں، بے شک کہ جہاں پر انسان ان تمام مواقع اور تمام معاملات میں اس کا حساب کتاب ہوگا جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا۔ لیکن اگر ڈاکٹر اچھا رکھتے ہیں تو مرض کو شفا بھی جلدی اور اچھی ملتی ہے، اور اگر میر کارواں کہ جسے راستوں کی خبر ہو دنیا اور آخرت کے، تو اس کے لیے اپنی منزل پر پہنچنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے مولا علی کی بات ہمیشہ کوٹ کی آج بھی کرتی ہوں کہ مولا علی تو ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی جتنی بھی حروف مقطعات ہیں کہ جب ان کو جوڑا گیا صراط علی حق و نمت سے کہو، کہ جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کہ ان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اگر ایک اتھینٹک اگر کوئی جملہ بنتا ہے تو وہ یہی بنتا ہے، صراط علی حق و نمت سے کہو، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، بے شک وہ راستہ کہ جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس دنیا میں اس زمانے میں رہتے ہوئے ہماری منزل مقصود کیا ہے، ہماری ڈیسٹنی کیا ہے، کہ ہم وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہیں اور ان کے اوان و انصار میں شامل ہوں، اور وہ راستہ بھی یہی ہستیاں بتائیں گی۔ اور بے جو شک وقت کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو متمسک کرتا ہے تو خدا کریم اسے بینائی عطا فرماتا ہے، وہ بینائی جو ابو بصیر کو ملی تھی، وہ بینائی کہ جو خدا کریم اپنے ابرار بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ کن کے پاس ہوتی ہے فرا؟ یہ ان کے پاس ہوتی ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں، صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں، جو ہوشیار ہوتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار، ہوشیار ہونا، اور کیئر کرنا۔ کیئر کس چیز سے؟ اس دنیا کی ہر آلودگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا اور اپنی منزل مقصود کی طرف نظر رکھنا، اور ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جانا کہ جو آخرت کی راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مولا علی کا یہ جملہ پھر یاد آتا ہے، فرا یہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے بے کہ شک بے مولا علی شک نے یہ تو کہا تھا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آخرت کے آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اب دنیا والے سمجھے کہ شاید کیا مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریخ کا راستہ کون سا ہے، کہکشاؤں کا راستہ کون سا ہے، گلیکسیز کون سی ہیں، بلیک ہول کیا ہے، یہ تو دنیا والے ریسرچ کر رہے ہیں۔ مولا علی بندے کو خدا سے ملانے کے لیے ہے، اور یہ 14 چراغ بھی وہی ہیں کہ جن کی روشنی میں
खुदा की मार्फत हासिल होती है। بے شک तभी तो हमारे चौथे इमाम ये फरमाते हैं और आइम अलैहिस्सलाम कि नहनु इस्मल्लाह, हम अल्लाह के इस्म हैं, بے हम شک अल्लाह की पहचान के जरिया हैं। तो بے अब شک अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो इन हस्तियों के साथ अपने आप سبحان को اللہ मुतमस्सिक करना होगा। और अगर कोई ये चाहता है کہ وہ حقیقی معنوں میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرے کہ جہاں خدا کریم نے کہا کہ کل اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ جب اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے حکم سے کہ میرے محبوب کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ مجھے میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کرو۔ تو یہ ان 14 کے ساتھ اور ان کی پروجنی کے ساتھ مودت رکھنا، حقیقت میں خدا اگر کسی کام کو واجب کر رہا ہے تو اس کے ہاں پس منظر میں خدا اپنے بندوں کو اپنے ساتھ مقرب کرنا چاہتا ہے، بے شک کیونکہ قرب اتنا مل نہیں سکتا جب تک کہ ان ہستیوں کے ساتھ بے شک محبت اور مودت نہ ہو۔ تو فرا ہمیں اگر اپنا پریزنٹ دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، اب یہ مین کوشچن ہے، کیونکہ یہ تو میں نے بھی، آپ بھی، ہر کوئی کہے گا اللہ کی طرف سے آئے اللہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب کوئی مرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف سے پلٹ کر جائیں گے۔ بے تو شک اب آئے بھی اس کی طرف سے جائیں بھی اس کی طرف سے، اب دیکھنا یہ کہ یہ درمیان کا راستہ جو کیا بات زندگی کا راستہ ہے، یہاں پر ہم کہاں ہیں؟ سبحان اللہ آ، ویسے میرے پروگرام میں آپ کی کالیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی ٹاپک کو آگے آپ لے کر چلیں اور آپ کے اگلے پروگرام میں کالز آ جائیں تو یہ کویشچن رکھ دیجئے گا کہ ہم اس کو کیسے متعین کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ تو کچھ ائمہ علیہ السلام کے اقوال، کچھ کتابیں، خود کلام الہی کی تلاوت پڑھ کے ترجمے کے ساتھ، ظاہر سی بات انفارچونیٹ کہ عربی ہمیں اتنی آتی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم عربی کے اوپر دسترس رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد یہی سمجھ میں آیا کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے اس وقت۔ سبحان اگر میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں پر ہوں تو مجھے یہ موازنہ کرنا پڑے گا۔ خدا نے دو ہی چیزیں تو چھوڑی تھیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا، تمہارے درمیان میں ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں سبحان اور ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو مجھے آج یہ دیکھنا ہے کہ میں اس وقت کتنی اہل بیت کے ساتھ ہوں اور کتنی اس کے قرآن کے ساتھ ہوں۔ اللہ تو پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کتنا میرا اس وقت میری منزل کس پوزیشن کے اوپر ہے، کس جگہ کے اوپر ہے۔ اور یہ موازنہ کرنا کسی کے لیے نہیں ہوتا، فرا اپنے لیے ہوتا ہے، اپنے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگر میرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس راستے پر ہوں جو خدا کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اگر میں اہل بیت اسلام کی ان اقوال زرعی پر عمل کر رہی ہوں اور ان سے مودت کرتے ہوئے جیسا وہ ایک خاتون کو دیکھنا چاہتے ہیں میں عمل کر رہی ہوں تو میری پوزیشن پھر فضا سے کم نہیں ہے، سبحان سمجھ اللہ لیجیے، کیونکہ فضا میں دو ہی تو کمال تھے، ایک تو کیا کلام بات الہی کی تلاوت کرتی تھی اور ایک اہل بیت اسلام سے صلی مودت اور اللہ محبت رکھتی، تو تبھی سبحان تو اللہ اتنا کمال حاصل تھا کہ اگر شمون یہودی نے پوچھ لیا اور کہا کہ فضا میں نے سنا ہے کہ علی نے دیوار سونے کی کر دی، تو بنیاز مسکرا کر کہتی ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ اور بس پھر اتنی سی بات کہی اور اس کے بعد یہ اچانک ایسا ہوا کہ سامنے دیوار تھی، اس کی گرد گری اور فوراً ہی اور فوراً ہی وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے کریم ان ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت رکھنے کی صورت میں اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ جہاں
انسان چاہے تو اس دنیا کو کیا بولتے ہیں تسخیر کر سکتا ہے، کنٹرول میں رکھ سکتا ہے، بالکل صحیح بات. قابو کر سکتا ہے. یعنی کہ جب جناب فضا انہیں پتا تھا کہ میری پوزیشن کیا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی تو یہ پتا ہونا چاہیے نا. یہ کسی کے اوپر بحث اور ڈیبیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اوپر کام ہے کہ بے شک. مجھے کہاں پر ہونا چاہیے. یہ مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فرح کاظمی کہاں پر ہے. ویسے تو صحیح میں بات. بتا دوں گی کہ فرح کاظمی اس وقت یو کے میں ہے اور ایلیبیٹ ٹی وی سے صبح 9 کا پروگرام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں ابھی زمین کے کس خطے کے پر موجود ہوں. یعنی یہ تو وہ ڈیسٹینیشن ہے کہ جس پر ہر کوئی جانتا ہے. بالکل لیکن صحیح اب بات. اگر میں بات کروں کہ میں خود جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے بھیجا، اس مقصد کے لیے میں اس وقت اس ڈائمنشن میں اس جگہ پر کہاں پر موجود ہوں، تو وہ میرا معیار پتہ چلے گا کہ میرا کتنا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور سبحان کتنا میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے. سبحان اہل بیت کے ساتھ تعلق تو یہ ہے کہ میں اس مولا کی غیبت کے زمانے میں مجھے یہ پتہ رہنا چاہیے کہ غیبت کے زمانے میں ایک مومن کے اوپر کیا کیا چیزیں واجب ہیں. اسے زندگی اضطراب کے ساتھ گزارنی چاہیے اور ان احکامات پر سبحان عمل کرتے ہوئے گزارنی چاہیے کہ جو احکامات ہمیں اپنے دین اللہ اور رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. ان میں خواتین کے لیے چیدہ چیدہ سی باتیں ہیں. وہ میری بات نہیں ہے فرا کہ آپ کہیں کہ زہرا زیدی نے خود اپنی طرف سے اختراع کر کے بتا دیا. جو مولا کے اوان انصار میں خواتین ہوں گی نماز واجب ادا کرنے، چونکہ ہمارے اصول دین میں نماز اول ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے. یعنی کہ یہ 10 ارکان جو ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اگر ہم ان اصولوں کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے راستے پر نہیں ہیں. تو بے جو کچھ شک. بھی کرنا ہے یہ آپ کا اور میرا الگ الگ حساب ہے کہ کس بالکل کو صحیح بات. کتنی ملاقات کر ہے. پھر میں یہی بات کہوں گی کہ مولا علی نے، اچھا یہ بتا دوں کیونکہ ابھی یوٹیوب پر تو ہمارا چینل چل رہا ہے، بامر کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے اس وقت ایلیبیٹ ٹی وی ایشیا سیٹ پر نہیں آ رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد انجینئرس کام کر رہے ہیں اور وہ آن ایئر ہو جائے گا. اس لیے انشاءاللہ. اگر یوٹیوب کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے تو بلکہ میں ایک وائس نوٹ بھی بنا دوں کہ ایلیبیٹ ٹی وی ٹیمپریری طور کے اوپر ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے وہ ابھی ایشیا سیٹ کے اوپر ٹیمپریری طور کے اوپر آؤٹ آف آرڈر ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی آن ایئر ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. درمیان میں مجھے یہ بات یاد آ گئی کیونکہ ابھی بھی مجھے ایک کال آ رہی تھی. تو وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری خود سے ملاقات ہو جائے. خود سے بے شک. ملاقات ہو جائے گی تو بے پھر شک. حقیقی بے معنوں میں شک. ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت کا سلیقہ آ بے جائے شک. گا. بے شک. تو یہاں اب دیکھنا یہ کہ یہ تو واجبات ہیں نا جنہیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، پر کس طرح سے کرنے ہیں اور اس کے طریقے کہاں سے لینے ہیں، کون بتائے گا. تو یہ ہستیاں بتائیں گی کہ بے جنہوں نے شک. اصول دین بھی بتائے اور فروع دین بھی بتائے. اصول دین تو توحید، عدالت، یعنی یہ خدا کی کہ جہاں ہم 5 اصول دین بیان کرتے ہیں اور پھر 10 ہمارے فروع دین ہیں. میرا خیال ہے بھی بات کرتے ہوئے میں فروع دین کو اصول دین کہہ گئی ہوں شاید، مجھے لگتا ہے ایسے، کیونکہ ہوئے پیچھے دن. کال بھی آ رہی. جی کیونکہ یہ جی جی 10 ٹھیک. فروع دین ہے اور 5 اصول دین ہیں اصول دین. کہ ان اصول پلر کے اوپر یہ دین قائم ہے. اور اس دین کو، ان اصولوں کو ماننے کے بعد پھر یہ فروع دین ہے کہ ان پر عمل کر کے ہم یہ پروف کرتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے کہ جو خدا نے ہمارے لیے متعین کیا سبحان اللہ. اور ان ہستیوں کے ساتھ اس نے ہمیں مودت اور محبت کا حکم دیا اور ہم بے اسے شک. ادا کرنے کی فروع دین بے پر عمل کر کے کوشش کر رہے ہیں. اب خواتین کا معاملہ ظاہر سی بات ہے کہ خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ خاتون بڑی کمزور ہوتی ہے،
اور جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ خاتون بڑی مضبوط ہوتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے، تبھی تو خدا نے اگر دنیا میں اپنی مخلوق کا اضافہ کروایا تو وہ درد عورت اٹھاتی ہے اور دنیا میں پھر انسانی نسل کو بڑھانے کا بے کام شک کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنی مضبوط ہے کہ تخلیق کے اس مراحل سے گزرتی ہے کہ جس کے بدلے میں خدا پھر کہتا ہے کہ اگر عورت اس کے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ دی۔ اور ایک چیز دیکھیں، ماں کوئی سی بھی ہو، کسی بھی مکتب فکر کی ہو، لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک الگ ہی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ چیز جو عام انسان، عام لوگوں میں، عام خواتین میں نہیں ہوتی، اور جس کے اندر ماں نام کی چپ لگ جاتی ہے، اس کے مدر بورڈ سبحان کے اللہ اوپر اولاد نام کی ایٹریبیوٹس اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ایک طاقت بن جاتی ہیں کہ ان سبحان کی نشو و نما کی تربیت۔ اب اگر ماں ہے اور دینی ماں ہے، اسلامی ماں ہے، وقت کے امام کے منتظرین میں سے ہے، تو وہ ماں اپنے بچوں کے دلوں میں ہر وقت یہ آگہی ڈالے گی کہ دیکھو ہم کسی کے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی بتاؤں فرا کہ انتظار میں وقت کہنے کو ذرا مشکل گزرتا ہے، لیکن ہم فوکس ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم منتظر ہیں اور ہمارے امام جلد تشریف لائیں گے، اور بے شک ہر لمحے صورت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی خبر نہ آ جائے، کبھی خبر نہ آ جائے، بس تیاری پکڑو۔ اور وہ تیاری کیا ہوگی خواتین کے لیے کہ وہ واجبات کہ جو ہم پر واجب کیے گئے ہیں، عورت کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے کہ بیوی کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں۔ بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے، بہن کیسی ہونی چاہیے، دنیا میں آپ کے آس پاس گرد و نواح سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، زوجہ کیسی ہونی چاہیے، یہ بے شک سارے معاملات ہم خانوادہ اہل بیت سے ملتے ہیں۔ جو سبحان اللہ باتیں بی بی نے بتائی کہ بیوی ہو تو ایسی ہو، بیٹی ہو تو ایسی ہو، ماں ہو تو ایسی ہو، اور ماں کیسی کہ جوانہ نے جنت کے سرداروں کی ماں سبحان کہ اللہ جن کی جنت کے قدموں میں ہے، زوجہ ایسی کہ جو کلد سبحان ایمان اللہ ہے اس کے نصف ایمان کی محاسبہ، بیٹی کیسی کہ جو رحمت سبحان اللہ العالمین رحمت بن کر آئی، اور جب بہن کی ضرورت پڑی تو خدا نے ایسی بیٹی عنایت کر دی، زینب، یعنی اپنے باپ کی سبحان اللہ زینت۔ تو ہمیں ہر چیز اسی در سے ملے گی۔ بے شک اگر جتنا تعلق ہمارا ان ہستیوں کے ساتھ ہے، سمجھ لیجئے ہم اسی پوزیشن پر ہیں، اور بے اس شک پوزیشن کے ساتھ اگر موازنہ کرنا ہو، چونکہ ان ہستیوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے، بے لیکن ہم شک ان کی کنیزوں کے ساتھ تو درس حاصل کر سکتے ہیں نا، ان کی کنیزوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہ تو کچھ ایسا نہیں تھا، یعنی کنیز فضا سیاہ فام ہے، لیکن انہوں نے در اہل بیت سے اتنا علم سبحان اللہ حاصل کیا کہ جس کی بنا کے اوپر وہ زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں سبحان دیا اللہ کرتی تھی، اور سبحان اللہ خدا کریم نے اسی مودت اور محبت کی بنا کے اوپر انہیں صاحب کرامت بنا دیا، یعنی سبحان اللہ کیمیا وہ سونا بنانا جانتی تھی، تبھی تو دیوار سونے کی ہو گئی تھی نا۔ اور پھر پلٹ کر یہی جواب دیا تھا جب شمعون یہودی نے کہا کہ فضا علی نے دیوار سونے کی تھی، تو کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، گرد سبحان گری اللہ اور دیوار سونے کی ہو گئی۔ بیچ میں چونکہ بات آ گئی تھی تو مکمل کر دوں، تو کہا بڑی بے نیازی سے کہ میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا تھا جیسے مولا علی کیا نے کہا تھا۔ جو تو ان کیا بات ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت رکھنا سبحان ورا اللہ کرامتوں کو حاصل کرنا ہے۔ بے اپنے شک وقت جو میرا اور آپ کا یہ پریزنٹ مومنٹ ہے، اس میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس
وہ عمل موجود ہے جس میں ان ہستیوں کے ساتھ مودت اور محبت ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم ہاں حقیقی معنوں میں اس منزل پر ہیں کہ جہاں کے لیے اللہ کے رسول اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں یہ کہا کچھ صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کر کہ میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر، تو ان صحابیوں نے کہا کہ آپ کن پر سلام بھیج رہے ہیں؟ آپ ہمیں اپنے بھائی کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں اس وقت کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں نہ ان کا امام ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن اس وقت وہ اس طرح سے زندگی کو گزاریں گے کہ جیسے وہ اپنے نبی اور وقت کے امام کو اپنے اوپر سبحان حاضر اور ناظر جان رہے ہیں۔ فرا سبحان اگر آپ کی اور میری نظر ایسی ہو کہ ہر وقت ہم ہمارے نام اعمال وقت کے امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں اس کے اوپر ریوارڈ دے گا اور ہم نے مولا کے اوان و انصار میں شامل ہونا ہے، تو فرا ہماری زبان جب کھلے گی تو سچ کے علاوہ بے نہیں شک کھلے گی۔ بے شک بے شک جب عمل کریں گے تو صرف وہی عمل سر انجام دیں گے کہ جس میں خدا کا قرب ہوگا، واجبات الہیہ کو ادا کرنا، ذکر کرنا، شکر کرنا، اور پھر اپنے اندر سے منافقت کو دور کرنا، دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے دکھاوے کا باعث نہیں بننا۔ آج کل کیا ہوتا ہے فرا، سوشل میڈیا پر بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اتنی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ کس کو دکھائی جا رہی ہیں؟ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سپیریئر بننے کے لیے صحیح بات کہ ہم کچھ کہیں ہوٹل میں کھانا کھایا جناب وہ ڈال دیا، جہاز میں سفر کیا تو وہ سیٹ ڈال دی، کھانا سامنے آیا اسے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس پہ ڈال دیا، یعنی کہ اب بچے پیدا ہوئے انہیں ڈال دیا، ابھی بچہ پیدا ہو کے گود میں آیا ہے اور جناب وہ سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی۔ واٹ از دس؟ کس کے لیے؟ جس کی تمہیں خدا نے نعمت دی ہے آپ شکر ادا کریں۔ تو فرا جہاں سبحان یہ چیزیں ہوں گی، یہ کنفرم بتا دوں آپ کو، یہ سوچیں یہ اللہ رسول کی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو جو خدا نے بے دی ہے شک یہ شکر کے لیے ہے، اور ذکر اس صورت میں کہ واجبات کو ادا کریں اور ساتھ ساتھ خدا تیرا شکر ہے، لیکن آپ اپنی ہر چیز کو جب لوگوں کے لیے، اب شادیوں کو سادگی کے ساتھ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو لوگ غریب ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ کاش ہمارے پاس ہوتا۔ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اگر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، تو دو ہی مقصد ہے نا کہ کچھ لوگوں کو چڑھائیں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے، اور اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو شکر کر کے بیٹھے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو فرا یہ اسٹیٹس ایک لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ دین کی باتیں، قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ شیئر کریں، یا بے آپ شک کی کوئی اچھی بات ایسی ہے، جیسے مثال کے طور کے پر آپ اور میں کام کرتے ہیں، یا جیسے علماء کرام ان کی باتیں، ہم سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ہم ٹی وی پر آتے ہیں، تو اگر کوئی اچھی بات ہماری کلپ کاٹ کر ڈال دیا جائے تو یہ ہمارے کام سے متعلق، دین سے متعلق بات ہے۔ لیکن اب اگر یہ چیزیں دکھائی جائیں کہ آپ کیا پہن رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کدھر بیٹھے ہوئے ہو، شادی میں کیسے ہو، مطلب یہ چیزیں مولا کے اوان و انصار کی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، اور مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے، کسی فیس بک کے کسی بندے کی تھی، اس کے جس کے بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی اور بہت زیادہ سبسکرائبر تھے، جب اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس نے کہا کہ اس وقت میری بیوی اور بچے میرے پاس تھے بس۔ تو فرا یہ دنیا، مولا علی کا قول کہ چلتا پھرتا سایہ ہے، آج کسی کے سر پر کل کسی کے بے سر پر، شک اگر اس سائے کے پیچھے بھاگو گے تو جتنا تیز بھاگو گے تم سے زیادہ تیز تمہارا سایہ بھاگے گا، اور جب تم اس سے پیٹ کر لو گے، رخ موڑ لو گے، تو جس رفتار میں بھی جاؤ گے سایہ تمہارے پیچھے جائے گا، تمہیں فالو کرے گا۔ تو یاد رہے ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں،
اور ان کی معرفت کے خدا سے توفیق کے طلبگار ہیں، ان کی زیارت کے امیدوار ہیں اور ان کے سچے اوان و انصار میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو فراں مولا کے اس بات کے اوپر کہ ایسے ہو جاؤ کہ زمین کو پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ زمین کو پکڑ کر بیٹھنا کیا ہے کہ اپنے بارے میں کم سے کم اظہار کرو۔ تکلیف ہے، بتاؤ گے تو تمہارے دشمن خوش ہوں گے، اور چھپاؤ گے تو خدا تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب نعمتیں ملیں گی تو شکر کرو، کیونکہ نعمتوں کو لوگوں میں تشہیر کرو گے تو نظر بد کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ جو خوشی تمہیں خدا نے عطا کی ہے وہ تمہاری خوشی ہے، وہ اپنی خوشی ہے۔ اپنی خوشی کو دوسروں کی نظر کا شکار نہ کرو، کیونکہ خود رسول خدا نے فرمایا، ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھ کر کہا کہ اس میں ایک بڑی اکثریت نظر کی وجہ سے قبر میں چلی گئی، اور پھر کہا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو پرہیزگار ہونا کیا ہے، متقی ہونا کیا ہے، اور ہدایت متقیوں کے لیے ہے، معرفت متقیوں کے لیے ہے کہ جو اپنی زندگی کے ہر عمل کو سوچ سمجھ کے ساتھ گزارتے ہیں، ایسے گزارتے ہیں کہ انہیں حقیقی معنوں میں یہ پتہ رہے کہ میں اس دنیا میں ٹمپریری ہوں اور میرے والی و وارث موجود ہیں۔ ان کی خوشی کس چیز کے اندر ہے؟ صلہ رحمی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ گزشتہ دن بھی، گزشتہ ہفتہ میں نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن جلدی جلدی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم نے کہاں پر ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، پڑوسی آپ کے لیے کیا کہتے ہیں، رشتہ دار آپ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ رشتہ دار کیا نہیں کہتے، آپ یہ کہیں کہ آپ کیا کہتے ہو، آپ کے دل میں رشتہ دار کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ آپ نے اپنی بات کرنی ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم کیسے مہمان نواز ہیں، ہم کیسے کیئر کرنے والے ہیں، ہم کیسے نمازی ہیں، ہم کیسے پرہیزگار ہیں، ہم کیسے لین دین کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ بڑا وقت ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ رہے گی اور اسی پر بات کریں گے کہ کہاں پر ہیں، اور اگر کہیں ادھر ادھر غلط ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سلامت رہیں، آباد رہیں۔ خدا کریم ہم سب کو اپنی حجت کی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے سچے اوان و انصار میں شامل فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے۔